میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ آپ غور کریے کہ ہم گزشتہ چند سالوں میں جو گزرا ہوا وقت ہے، قریب کا وقت، اختلاف، انتشار، ایک دوسرے کی تردید کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، ایک دوسرے کو نیچا اور کمتر دکھانا اور اپنے آپ کی ذات کو نمایاں کرنے کی کوششوں اور کاوشوں میں دن رات لگے رہنا، یہ ہماری زندگی کا نصب العین بن گیا۔ ہم نے فرائض سے منہ موڑ لیا اور فروعی جو مسائل ہیں اس کے اندر ہم اندھا دھن اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ لیکن جو فرض چیز تھی ان تمام فتنوں میں جو گزشتہ وقت میں ہوئے، اچھا میں یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جب گستاخیوں کے تیر چلیں ہمارے بزرگوں پر، رسول پر، خدا پر، اصحاب پر، اہل بیت پر، پنجتن پر، اولیاء پر، تو پھر ضروری ہوتا ہے جواب دینا۔ لیکن میں نے پچھلے چند دنوں میں بہت غور کیا، بہت اپنے آپ کو جھنجھوڑا، سمجھایا اور اپنی سوچ کو اس نہج پہ لے کر گیا جہاں پہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے یہ پیغام اپنی قوم کو ضرور دینا ہے۔ اب ہدایت تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراتفری میں، اختلاف و انتشار میں ہم فرائض کو تو بھول ہی گئے جو ہم پہ خدا نے فرض کر دیا ہے، یعنی اس خدا کو منانا، رجھانا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ تمام عمل ہم بھول گئے اور آپسی فروعی جو مسائل تھے ان کے اندر الجھ کر رہ گئے۔ آپ غور کریے، سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہوں گے۔ اس کے بعد آپ یہ سوچئے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے اپنے مقررہ وقتوں میں، سرکار کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ لوگ مقررہ وقتوں میں نماز نہ پڑھ کے بعد میں پڑھیں، بالکل جو نماز کا عین وقت ہو اسی وقت نماز ادا کی جائے۔ اور نماز کیا ہے؟ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بقول حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ آپ یہاں پہ غور کریے، اس چیز کو سمجھیے، اس نقطے کو۔ ہر چیز کا ایک اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے۔ پورب ہے تو پچھم ہے، اتر ہے تو دکھن ہے، ہوتا ہے نا؟ لیکن یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، جس طرح حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو حضور کی آنکھوں کی تکلیف کیا ہوگی؟ ظاہر ہے نماز نہ پڑھنا۔ ہم سے حضور طلب کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، گویا کہ نماز پڑھو۔ اے میرے امتیوں، امتی کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی بات کو نہ مان کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی بجائے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد دعوے صاحب یہ کہ لبیک یا رسول اللہ، سنا ہے نا آپ نے؟ یہ لبیک یا رسول اللہ، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صدیق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس سے بھی آپ کی نسبت ہو، میں اس کے اندر کوئی نقطہ چینی نہیں کرتا۔ ان مقدس شخصیات کا نام لینے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ کبھی تم نے یہ کہا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کہ جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں وہ آپ سے فقط اور فقط نماز کا مطالبہ کرتی ہیں، حضور سے لے کر ہر مومن تک جو ہمارے لیے افضل ترین لوگ ہیں۔